ہمارا جسم نہ ہم سے مسلسل بات کرتا رہتا ہے، خاص طور پر ہمارے گردوں کی صحت کے بارے میں یہ ہمیں لگاتار اشارے دے رہا ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اشارے اکثر ہماری نظروں کے سامنے ہی چھپے ہوتے ہیں۔ تو چلیں آج مل کر ان خاموش سگنلز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ خاموش اشارے اتنے ضروری کیوں ہیں؟ اس کا جواب ایک بہت ہی چونکا دینے والے عدد میں چھپا ہے، 90%۔ جی ہاں، 90% لوگ جنہیں گردے کی دائمی بیماری ہے وہ اس بات سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں، اور یہی تو سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یہ بیماری ایک خاموش قاتل کی طرح ہے جو اندر ہی اندر چپکے سے نقصان پہنچاتی رہتی ہے، اور جب تک علامات ظاہر ہوتی ہیں نا تب تک اکثر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی لیے ان شروع کے اشاروں کو پہچاننا زندگی بچا سکتا ہے۔ تو پھر سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارے گردے خطرے میں ہیں؟ ہم آج انہی چھپے ہوئے اشاروں کی تحقیق کریں گے جو ہمارا جسم دیتا ہے تاکہ ہم اپنی صحت کی حفاظت خود کر سکیں۔ تو چلیں اپنی اس تحقیق کا آغاز ان اشاروں سے کرتے ہیں جو بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ یہ وہ پہلی علامات ہیں جن پر غور کرنا سب سے آسان ہے۔ تو جھاگدار پیشاب کا آخر مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جھاگ البیومن نامی ایک پروٹین کی وجہ سے بنتا ہے۔ جب گردے کے فلٹرز کمزور پڑ جاتے ہیں تو یہ پروٹین خون سے نکل کر پیشاب میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب البیومن کی ساخت نہ کچھ صابن جیسی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اتنا گاڑھا جھاگ بناتا ہے جو آسانی سے ختم نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں ایک اور اہم اشارے پر، پیٹنگ ایڈیما، یعنی ایسی سوجن جو دبانے پر گڑا چھوڑ جائے۔ اس کا ٹیسٹ بہت آسان ہے۔ اپنی پنڈلی پر 5 سیکنڈ تک انگوٹھے سے دباؤ ڈالیں۔ اگر ہٹانے پر وہاں ایک واضح گڑا باقی رہ جائے تو سمجھ جائیں کہ یہ ایک اہم علامت ہو سکتی ہے۔ تو یہ سوجن آخر ہوتی کیسے ہے؟ یہ ایک پورا چین ری ایکشن ہے۔ جب گردے خراب ہوتے ہیں تو وہ پیشاب میں البیومن پروٹین خارج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے خون میں اس پروٹین کی سطح کم ہو جاتی ہے۔ البیومن کا کام خون کی نالیوں میں پانی کو روکے رکھنا ہوتا ہے۔ جب اس کی کمی ہوتی ہے تو پانی نالیوں سے نکل کر جسم کے ٹیشوز میں جمع ہو جاتا ہے، اور پھر گریوٹی یعنی کشش ثقل کی وجہ سے یہ سارا پانی نیچے ٹانگوں اور پیروں میں جمع ہو کر سوجن کا سبب بنتا ہے۔ عام طور پر ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ زیادہ پیشاب آنا ہمیشہ اچھی صحت کی نشانی ہے، لیکن گردوں کے معاملے میں مقدار سے زیادہ معیار اہم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب گردے کمزور ہوتے ہیں تو ان کی رات کے وقت پیشاب کو گاڑھا کرنے کی صلاحیت سب سے پہلے متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے اگر رات میں بار بار باتھ روم جانا پڑتا ہے تو یہ ایک اہم ابتدائی علامت ہو سکتی ہے۔ اب ہم کچھ ایسے اشاروں کی طرف بڑھتے ہیں جو اتنے واضح تو نہیں ہیں لیکن جسم کے اندر ایک گہرے کیمیائی عدم توازن کو ظاہر کرتے ہیں جو خراب گردوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ کیمیائی عدم توازن جسم پر باہر سے بھی دکھائی دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہافناف ناخن، جن میں ناخن کا نچلا حصہ سفید اور اوپری حصہ سرخی مائل بھورا ہوتا ہے، یا پھر جلد کے نیچے سخت پیلے رنگ کے ابھار۔ یہ دراصل کیلشیم فاسفیٹ کرسٹلز ہیں جو جسم میں فاسفیٹ کی زیادتی کی وجہ سے جمع ہو جاتے ہیں۔ لیکن خطرہ صرف یہیں تک محدود نہیں ہے، یہی کرسٹلز خون کی نالیوں میں بھی جمع ہو سکتے ہیں۔ سوچیں، ہماری شریانیں عام طور پر کتنی لچکدار ہوتی ہیں، لیکن جب ان میں کیلشیم جم جاتا ہے تو وہ ہڈی کی طرح سخت ہو جاتی ہیں۔ ایک ڈاکٹر نے تو اس احساس کو ایسا بتایا ہے جیسے جلد کے نیچے گٹار کے تار کو چھوا جا رہا ہو۔ یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ کیا کبھی رات کو سوتے ہوئے پٹھوں میں شدید تکلیف دہ کھچاؤ محسوس ہوتا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی کیمیائی عدم توازن ہو سکتا ہے۔ جب خون میں فاسفیٹ بڑھتا ہے تو کیلشیم کی سطح کم ہو جاتی ہے، اور کیلشیم کی یہی کمی پٹھوں میں شدید اینٹھن پیدا کرتی ہے۔ تو جسم اس کیلشیم کی کمی کو پورا کیسے کرتا ہے؟ وہ ہڈیوں سے کیلشیم کھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک عارضی حل ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہ ایک نیا مسئلہ پیدا کرتا ہے۔ ہڈیاں کمزور اور بھربھری ہو جاتی ہیں جسے آسٹیوپوروسس کہتے ہیں، اور اس کی ایک اہم نشانی قد میں نمایاں کمی ہو سکتی ہے۔ چلیں اب اس سٹیج کی بات کرتے ہیں جب گردے خون سے زہریلے مادوں کو ٹھیک سے صاف نہیں کر پاتے اور وہ جسم میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس حالت کو یوریمیا کہتے ہیں۔ یوریمیا کا لفظی مطلب ہے خون میں پیشاب۔ جب گردے فیل ہو جاتے ہیں تو یوریا جیسے فاضل مادے خون میں جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ زہریلے مادے جسم کے تقریباً ہر حصے کو متاثر کرتے ہیں، نیند سے لے کر بھوک تک۔ اور یہ زہریلے مادے پورے جسم پر حملہ کرتے ہیں، جلد پر شدید خارش اور بے چین ٹانگیں،
منہ میں دھات جیسا ذائقہ اور سانس میں پیشاب جیسی بو، دماغ پر اثر کی وجہ سے متلی اور بھوک کا ختم ہو جانا، اور خون پر اثر کی وجہ سے جسم پر آسانی سے نیل پڑنا، یہ سب بظاہر الگ الگ نظر آنے والی علامات ایک ہی جڑ سے جڑی ہیں: خون میں زہر کا جمع ہونا۔ ذرا اس کیفیت کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ تصور کریں کہ آپ اپنی پسندیدہ چیز کھانے والے ہیں اور پھر اس کا ذائقہ صرف دھات جیسا لگتا ہے۔ یہ یوریمیا کی ایک عام شکایت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خون میں موجود یوریا تھوک میں جا کر امونیا میں بدل جاتا ہے، جو ہر چیز کا ذائقہ خراب کر دیتا ہے۔ لیکن ان سب علامات میں سے جو سب سے عام شکایت مریض کرتے ہیں وہ ہے شدید نہ ختم ہونے والی تھکاوٹ۔ اس کی بڑی وجہ انیمیا ہے۔ خراب گردے ایریتھروپوئٹن نامی ہارمون نہیں بناتے، جو جسم کو سرخ خون کے خلیے بنانے کا حکم دیتا ہے۔ نتیجہ شدید تھکاوٹ اور کمزوری۔ اب ہم آ پہنچے ہیں اپنی اس تحقیق کے سب سے اہم موڑ پر۔ آئیے سب سے بڑی نشانی کو بے نقاب کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے۔ صفر۔ اور شاید یہی اس پوری کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ گردے کی دائمی بیماری کی سب سے عام نشانی کوئی نشانی نہ ہونا ہے۔ یہ بیماری اتنی خاموش ہے کہ اکثر لوگوں کو اس کا علم تب ہوتا ہے جب وہ خطرناک حد تک بڑھ چکی ہوتی ہے۔ تو جب علامات اتنی خاموش ہوں تو بہترین حکمت عملی کیا ہے؟ وہ ہے خطرے کے عوامل یعنی رسک فیکٹرز پر نظر رکھنا۔ 3 سب سے بڑے مجرم ہیں: ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر اور آئبوپروفن جیسی درد کش ادویات کا بہت زیادہ استعمال۔ اچھی خبر یہ ہے کہ ان تینوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو آخر میں سوال یہی اٹھتا ہے، ایک ایسی بیماری کے خلاف جس کی ابتدائی علامات خاموش ہیں، کیا علم اور بیداری ہی ہمارا سب سے طاقتور دفاع نہیں ہے؟ اپنے جسم کے اشاروں کو سننا اور خطرات سے آگاہ رہنا ہی صحت کی طرف پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔